احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جامعہ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متقی پرہیزگار باجماعت نمازی ساتھیوں، آج کے اس مختصر سی محفل اور اس مبارک دن میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع کی کار کو چھیڑنے جا رہا ہوں وہ انتہائی قابل فہم، اس کا سمجھنا سننا ہم سب کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اگر اس مسئلے کو نہ سمجھا گیا اور اس بہتی ہوئی لہروں کے اندر اگر ہم بھی چل پڑے تو قیامت کے روز اس مسئلے کے حوالے سے ہم سے ضرور پوچھ ہوگی کہ آیا کہ کوئی بتانے والا تھا یا نہیں، تم نے سنا تھا یا نہیں، اس حوالے سے پوچھ ہوگی۔ اور وہ موضوع ہے کیا اسلام پر چلنے کے لیے صرف ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے یا پھر ہمیں حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینا یا اس پر چلنا یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے مطابق ہے، یا صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ خالق کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے صحیح معنوں میں قرآن مجید کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ قیامت کے روز کچھ لوگوں کے چہرے آگ کے اندر جوف رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، اور ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور وہ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے افسوس کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور محمد رسول اللہ کی فرما برداری میں زندگی کو بسر کیوں نہ کیا۔ ربنا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل۔ یہ الفاظ پڑھے نہیں قرآن مجید کے سورہ احزاب 22 میں، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہمارے بڑوں نے، پیشواؤں نے، سرداروں نے، ملاؤں نے، ہم کو دو نمبر کے لوگوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، سیدھے راستے سے بنزل کر دیا۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، ان بڑے لوگوں نے ہمیں سیدھے راستے سے یا اللہ بھٹکا دیا۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، آپ میں سے ایسا کون سا مائدہ دار ہے جو یہ کہے کہ کل قیامت کے روز میرا دادا، میرا پردادا، لکڑ دادا، سکر دادا، میرا امام، میرا قاری، میرا مفتی جہنم کے اندر داخل ہو جائے؟ ہے کوئی ہم میں سے ایسا جو یہ کہے کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا باپ جہنم کی آگ کے اندر جل سے، میں چاہتا ہوں کہ میرا دادا جہنم کی دہلیز تک پہنچے؟ ہے کوئی ہم میں سے ایسا؟ نہیں ہے نا۔ لیکن کل قیامت کے روز کچھ لوگ یہ کہیں گے، وہ کہیں گے کیا؟ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، یا الہ العالمین ہمارے بڑوں
کہ ہمارے ساتھ ساتھ ان کو بھی عذاب عطا فرما۔ یا اللہ سنگل سے کام نہیں چلے گا، ضعفین من العذاب، ان کے اوپر دگنا عذاب فرما۔ وَأَلْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان کے اوپر بڑی لعنت برسا۔ ترجمہ خود پڑھیے گا، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ تو اس آیت کے سامنے رکھیے اور اس بات کا فیصلہ کیجئے کہ صحیح راہ کا انتخاب کرنا، صحیح جگہ کا انتخاب کرنا، دین کے حوالے سے کوشش جستجو کرنا، محنت کرنا انتہائی ضروری ہے، لازم ہے، ملزوم ہے، ورنہ کل قیامت کے روز ہم بھی اپنا سر پکڑ کے کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ہمارے ان لوگوں کو جو ہے وہ عذاب کا مزہ چکھا اور ان کے اوپر بڑی لعنت برسا۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن کو ماننے والے، ہم قرآن کو پڑھنے والے، لیکن قرآن کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اہل قرآن تو ہے، قرآن سے تعلق بڑا مضبوط ہے لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو بہت سارے راہب ایسے ہیں، بہت سارے سردار ایسے ہیں، بہت سارے پیشوا ایسے ہیں، وہ کرتے کیا ہے کہ لیأکلون اموال الناس، لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، چلو اگر مال کی بات ہوتی ہے تو اتفاق کر لیتے ہیں کیونکہ مال آنے جانے کی چیز ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کو سیدھے راستے سے بھی روکتے ہیں کہ اس طرف نہیں جانا، قرآن و حدیث کی طرف نہیں جانا، اس عالم کی بات نہیں سننا، فلاں 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 کر کے اس کو سیدھے راستے سے بھی روکا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق کیا کہا گیا؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان لوگوں کے لیے کل قیامت کے روز دردناک عذاب کی خوشخبری۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحیح راہ کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آیت حدیث کی ہمیں حجت ہے یا نہیں ہے۔ پہلے آئیے چلتے ہیں قرآن مجید کے متعلق۔ قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ سوال کیا گیا قرآن تو کہا تھا، تو قرآن کہتا ہے کہ فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ کے اندر محفوظ تھا۔ قرآن مجید میں کوئی شک ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ نازل کس کی طرف سے ہوا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پھر لے کر کون آیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین لے کر آئے ہیں۔ کس مہینے میں نازل ہوا؟ شہر رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ کس رات میں نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ نازل کیوں ہوا؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے نازل ہوا۔ پھر نازل کس پہ ہوا؟ نزل علی، قرآن مجید کس پہ نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مشکوک ہے نعوذ باللہ۔ محمد پہ نہیں نازل ہوا نا، اگر محمد پہ نازل ہوا ہوتا، قرآن تو آج نازل ہو رہا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے قرآن اسی پر نازل ہو رہا ہے، تو نزل علی محمد تو نہیں کہنا چاہیے۔ جو قرآن پڑھے اس کو مخاطب کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ہٹا دیتے ہیں، نزل علی محمد، محمد کو ختم کر دیتے ہیں، تو میرے محترم بھائی اور دوستوں بزرگوں، یہ قرآن مشکوک بن جاتا ہے، بازیچے اطفال بن جاتا ہے۔ جس کا جی چاہے اس کے ساتھ کھیلے، جس کا جی چاہے وہ اس کے ساتھ مرضی کرے، پھر قرآن کے اوپر وہ اعتبار نہیں رہتا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو محمد اور قرآن یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ آئیے سورۃ النجم پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ ایک کافر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا فیصلہ قرآن مجید سے کر دیجئے، کتاب اللہ سے کر دیجئے، انتظیر بھی کتاب اللہ، ہمارا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیجئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں کیا حدیث بیان فرمائی؟ فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہو رہا ہے، اور حدیث کیا پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُ
सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना करो। मोहब्बत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक तुम एक दूसरे को सलाम ना कर लिया करो। बात हो रही थी कि हमारा फैसला सुनाइए किताब अल्लाह के मुताबिक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कुरान मजीद के मुताबिक करूंगा, और ये हदीस को बयान किए। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान मजीद को देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वा, हमने तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए बतौर आइडियल रसूल को भेजा है। आप किसी दर्जी के पास जाएं और उससे कहें कि मेरा आप सूट से सिलाई कर दें, और उसको एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद दोबारा काम करें कि भाई मेरा सूट सिला या नहीं सिला, मेरा सूट सिलाई कर दो। वो दर्जी भी ये कहेगा कि अल्लाह के बंदे पहले तुम एक नमूना तो दो, एक सैंपल तो दो, अपना नाप तो दो, जिसके बाद तुम्हारा सूट सिलाई किया जाए। बिल्कुल इसी तरीके से कुरान मजीद को समझने के लिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ने कहा कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वा, हमने तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए रसूल को बतौर आइडियल भेजा है ताकि तुम इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करो। ठीक है जी। सूरह हशर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर अपने आप को मुअख्खर करते हुए रसूल को मुकद्दम किया है। कहते हो कि रसूल की बात काबिल हुज्जत नहीं है, रसूल की बात काबिल भरोसा नहीं है, लेकिन अल्लाह खुद रसूल को मुकद्दम कर रहा है और अपने आप को मुअख्खर कर रहा है। सूरह हशर क्या फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ये लोगों, जिस चीज का हुक्म तुम्हें मेरा रसूल दे दे उस चीज को तुम ले लो, और जिस चीज से वो तुमको मना कर दे तो उस चीज से बाज आ जाओ। अगर तुम नहीं बाज आए तो इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब हिसाब किताब लेने वाले हैं। दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाह। खालिक कायनात ने फरमाया कि ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करने जिंदगी को बसर करो, व अतीउर रसूल, और मेरे रसूल की फरमा बताने में जिंदगी को बसर करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और अपने हाकिम की और अपने अमीर की भी इताअत करो। एक बात यहाँ पर काबिल तवज्जो है और वो ये है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इताअत की बात की तो लफ्ज़ इताअत का इस्तेमाल भी किया, और जब अपने रसूल की बात का तज़किरा किया तो साथ लफ्ज़ इताअत का भी तज़किरा किया। लेकिन जहाँ पर बात हाकिम की आती है, जहाँ पर बात अमीर की आती है, जहाँ पर बात इमाम की आती है, आप खुद काबिल फहम फरासत और अहले इल्म लोग हैं, खुद इस आयत को पढ़िए कि जहाँ पर अमीर की बात आ गई, जहाँ पर कारी की बात आ गई, जहाँ पर हाकिम वक्त की बात आ गई, जहाँ पर इमाम की बात आ गई, तो अल्लाह ने वहाँ पर लफ्ज़ इताअत का इस्तेमाल नहीं किया है। व उलिल अम्रि मिनकुम, सिर्फ वाव आतिफा लगाकर इस मज़मून को पिछले मज़मून के साथ जोड़ा गया है कि अपने अमीर की भी बात करो, इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, और अगर तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए किसके साथ, अल्लाह के साथ, उसके रसूल के साथ, क्या तुम इख्तिलाफ कर सकते हो? क्या तुम में अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ इख्तिलाफ करने की ताकत, हिम्मत, जसारत, कुव्वत है? हरगिज़ नहीं है। कोई भी ज़ी शऊर मुसलमान आदमी कर तो सकता है, मर तो सकता है, लेकिन ना वो अल्लाह के साथ इख्तिलाफ कर सकता है और ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ इख्तिलाफ कर सकता है। सही है? इख्तिलाफ किससे होगा? इख्तिलाफ अमीर से होगा, कारी से होगा, इमाम से होगा, इनसे इख्तिलाफ होगा। अगर यहाँ पर बात सिर्फ कुरान मजीद की होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अताअत रसूल का हुक्म देने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अतीउल्लाह के इतना ही काफी था।
آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو کس قدر اہمیت حاصل ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا اشکال میرے ذہن کے اندر گھوم رہا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ بات اور مقید ہو جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ بہت سمجھیے گا اس چیز کو، اگر طبیعت ساتھ نہیں دیتی ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، صحیح ہے؟ جس طرح آپ کے ہاں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی وغیرہ، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتنی ہے سر؟ 12 ہے۔ اور یہ 12 کی تعداد کہاں ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ کوئی بھائی اللہ دکھاتے اللہ کی کتاب میں 12 کی تعداد ہے؟ دکھا دو۔ لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 اور یہ 12 کی گنتی فی کتاب اللہ، قرآن مجید کے اندر۔ میں نے پورا قرآن چھانٹ مارا سوائے رمضان کے اور حج کے مہینے کے علاوہ مجھے کسی مہینے کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ملا۔ تو یہ پھر باقی 10 مہینے کہاں گئے؟ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ باقی 10 مہینے، اے مسلمان تیری اس سوچ اور فکر پر میں 1000 دفعہ لعنت برساتا ہوں کہ تو تاریخ کی بات کو تو تسلیم کر لیتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کی بات کو برداشت کرنا گوارا نہیں۔ فی کتاب اللہ، یہ 12 کی تعداد اللہ کی کتاب میں ہے۔ اور کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ ان 4 مہینے حرمت والوں کا تذکرہ مجھے قرآن مجید کی کسی آیت پارے کے اندر نہیں ملا۔ پورا قرآن چھانٹ ماریے، اگر یہ حرمت والے 4 مہینے قرآن مجید میں اگر مل جاتے ہیں، ان کا ثبوت دلیل قرآن سے مل جاتا ہے، تو میں بھی آج سے جو تم کہو کہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں ہے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ حرمت والے مہینے کون سے؟ حدیث کے ذریعے سے، رجب، ذی القعدہ، محرم۔ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور ان کی حرمت کی جو بات کی گئی ہے وہ قرآن مجید کے اندر نہیں بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کی۔ ہم قرآن والے ہیں بھائی، قرآن کی مانتے نہیں ہیں تو قرآن والے۔ اس کے بعد کہا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اسپیشلی ان 4 مہینوں کہا گیا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ 12 میں سے 4 نکال دو، باقی جو 8 مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم بھی کیا جا سکتا ہے، جبر بھی کیا جا سکتا ہے، دنیا کی ہر برائی، ہر بیماری کا سر انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ کہاں سے یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب کہ اپنے آپ پہ ظلم نہ کیا جائے؟ کیا مطلب کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالا جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح رمضان کے اندر تمہارے اعمالوں کو دگنا کر دیا جاتا ہے، 700 گنا کر دیا جاتا ہے، اور جتنی اللہ کی رحمت سے بڑھا دیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ان حرمت والے مہینوں کے اندر تمہارے گناہوں کو بھی دگنا کر دیا جاتا ہے۔ تبھی کہا گیا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ ان حرمت والے مہینوں کے اندر۔ تو ان حرمت کے والے مہینوں کا بھی تذکرہ حضرت قرآن میں نہیں ہے، حدیث کے اندر ملے گا۔ حدیث کو جو ماننا ہی نہیں ہے، جب حدیث کا انکار ہوا تو قرآن کا انکار ہوا، قرآن کا انکار ہوا تو اللہ کا انکار ہوا، جب اللہ کا انکار ہوا تو آپ خود آپ یہ سوچیں کہ آپ ہو کون بھائی؟ چھوٹا سا اعتراض اور قرآن مجید کی پہلی آیت نزول کے اعتبار سے نہیں، تلاوت کے اعتبار سے، سورہ بقرہ الف لام میم،
الف لام میم کیا ترجمہ ہے بھائی الف لام میم؟ کیونکہ ہم تو الفاظوں کے ذریعے سے ترجمے کو پکڑتے ہیں نا، ہمیں تو حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے جی؟ اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا ہے، اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا۔ اتنی مقدس ترین کتاب، حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب کا پہلے لفظ کا ترجمہ ہے کسی کو نہیں آتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگرچہ ہم مفسر بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، متحقق بھی ہیں، محنک بھی ہیں، اور اہل علم کے ہم پہاڑ بھی ہیں، ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی نہ ضرورت ہے نہ حجت ہے، تو آیت کا پہلا ترجمہ ہی نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے کچھ بھی مراد قرآن مجید کی آیتیں مراد دینے کے لیے نازل ہوئی، لیکن اسی کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الف لام میم سے مراد کیا ہے، اور الف لام میم کیا ہمیں کس چیز کا درس دے رہا ہے۔ آگے چلیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایک مرتبہ ایک ساتھی یہاں پر ٹکرائے مسجد میں، اور انہوں نے اعتراض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے تورات نازل کی ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ موسیٰ کو تورات دی، کتاب تو دی، اس کے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن موسیٰ پر تورات نازل ہوئی اس کا ثبوت قرآن مجید میں نہیں۔ چلے ٹھیک ہے جی، ایک منٹ کے لیے مان کے لیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نے کچھ اور نازل ہوا تھا، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب کے ذریعے سے تم موسیٰ پر انگلی اٹھا رہے ہو، اس پر اعتراض اور اشکال کر رہے ہو، پہلے ذرا اس مسئلے کو بھی حل کرو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو بھائی کس کتاب کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ جہاں پر تذکرہ قرآن کا ہے تو وہاں پر قرآن کے الفاظ استعمال کیا گیا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ مانگو، قرآن کا تذکرہ ہے، بل هو قرآن مجید، اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ذالک الکتاب، پہلی ہی آیت کے اندر اتنا اعتراض ہے، اتنا اختلاف ہے، اگر حدیث کو آپ چھوڑ دیں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھائی کون سی کتاب میں شک نہیں ہے؟ اردو کی کتاب ہے یا کوئی قصے کہانیوں کی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ آپ کہو کہ قرآن مجید ہے، لکھا ہوا تو نہیں ہے، تو ہے ہی نہیں قرآن مجید، اگر ہے تو دکھا دو بھائی۔ شروع یہاں سے ہو رہا ہے ذالک الکتاب، نہیں جی یہاں سے مراد قرآن مجید ہے۔ ارے جب تم یہاں سے قرآن مجید مراد لیتے ہو تو جہاں پر اللہ پاک نے ذکر کا تذکرہ کیا ہے، جہاں پر تبیان کا تذکرہ کیا ہے، جہاں پر مبین کا تذکرہ کیا ہے، تو وہاں سے قرآن مراد دیتے ہو موت آتی ہوں۔ یعنی کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے۔ جب آپ محمد الرسول اللہ سے دور ہو جائیں گے ایٹومیٹک آپ جو ہے وہ گمراہ ہونا شروع کریں گے۔ ایک اور آسان سی بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ورنہ اعتراض اور اشکال کی اتنی لمبی لائن آج کی ہوئی تھی کہ شاید یہاں پر ڈھائی بج جانے تھے، لیکن وقت کا خیال بہت ضروری ہے۔ آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، صحیح ہے جی؟ سب سے پہلے آپ اپنے پاؤں دھوتے ہوں گے، اس کے بعد مسح کرتے ہوں گے، پھر دانت میں انگلی اور آخر میں دونوں ہاتھ دھو کے نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا لوگ؟ اب ایسے ہی تو کرتے ہیں؟ نہیں ایسے ہی۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وضو کس طرح کیا جائے، اور آپ کا وضو قرآن کے وضو کو آپس میں ہم موازنہ کریں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قرآن کیا طریقہ بیان کرتا ہے نماز کے لیے، اور آپ کا طریقہ دونوں کو موازنہ کرنا۔ بھائی اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ قرآن والے ہو یا پھر قرآن اور حدیث دونوں والے ہو۔ بس یہ آخری بات، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو۔ آپ لوگ اس طرح کرتے ہو؟ آپ لوگ تو ہاتھ دھوتے ہو بھائی پہلے، لو جو شروع سے محاربت ہو رہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے کو دھو سب سے پہلے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو الی المرافق کی کوہنیوں تک، اس کے بعد سر کا مسح کرو، اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اگر میں غلط کہتا ہوں آیت آپ کے سامنے ہے، ترجمہ آپ پڑھ لیجئے گا، لیکن آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتے۔ آپ لوگ سب سے پہلے ہاتھ دھونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں یہ حکم ہی نہیں ہے کہ وضو کرنے سے پہلے
بسم اللہ پڑھی جائے، نہیں ہے، کوئی دکھا دے مائک اللہ، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ پہلے چہرے کو دھو پھر ہاتھوں کو دھو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا وضو قرآن مجید کے وضو کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اس لیے بھائی مجبوراً ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو کا طریقہ سکھایا۔ چلے ٹھیک ہے جی، ٹیڑھا میڑھا وضو آپ نے کیا، کر کے آپ آگے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، یعنی کہ جماعت کے اندر، نماز کے اندر آپ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کانوں کی لو تک، کندھوں کی لو تک۔ قرآن نے کہا ہے بھائی کہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاؤ یا قرآن کی لو تک اٹھاؤ۔ قرآن مجید میں تو نماز کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ لغت پہ جاتے ہو الصلاۃ، صلاۃ کا مطلب نماز، ابے نماز تو فارسی کا لفظ ہے، نماز خود فارسی زبان کا لفظ ہے بھائی۔ نماز بعض لغت کے اندر نماز کا مطلب ہے اللہ اللہ کرنا، ڈانس کرنا مراد ہے۔ تو پھنس گئے بھائی ہم لوگ، ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا، آج تک نماز کا ترجمہ کیا ہی نہیں ہے۔ اہل قرآن والے، قرآن سے تعلق نسبت ہے ہمارا، کیونکہ بعض جگہ پر بہت ساری آیتیں ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز پڑھو، زکات ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اگر ایک ایک آیت کو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر ایک ایک آیت کو کوئی اہل حدیث کا چھوٹا سا اگلا سا چوکیدار اور بچہ پکڑ لینا، میں کہتا ہوں کہ وہ ایک نقصی ڈال کے رکھ دے۔ نماز میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر، ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، قرآن نہیں کہتا بھائی خاموش۔ اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، اللہم باعث بیری پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورت پڑھنی ہے، کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اتنا ملتا ہے کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، مجھے فرما بردار بن کے کھڑے ہو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ چلو مان لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ پریکٹس نماز کے حوالے سے قرآن نہیں بتاتا ہے، خاموشی ہے۔ جب نہیں بتاتا ہے، خاموشی ہے، تو پھر یہ بات کا طریقہ آپ نے کہاں سے ایجاد کیا ہے؟ سر اس طرح زکوٰۃ کے مسائل ہیں، دیت کے مسائل ہیں، اور بے شمار مسئلے مسائل ہیں، یا تو ان تمام چیزوں کا انکار کرو یا پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزوں کو سمجھنا سیکھو۔ بس سر آخری بات، نماز فرضیت کہاں پر ہوئی؟ معراج کے اندر، ایسا ہی ہے نا سر؟ نماز کی جو فرضیت ہے وہ معراج میں ہوئی نا یار۔ معراج کا پتہ کہاں سے چلا؟ حدیث رسول سے۔ ہم حدیث کو نہیں مانتے، تو جب حدیث کو نہیں مانتے تو معراج میں گئی اور آپ کی نماز میں گئی، فالتو کی مسجد میں ٹکرے مار رہے ہیں۔ جب ایک چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہی نہیں، جب یہ چیز نماز کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، قرآن کے روح کے مطابق، حدیث کے مطابق نہیں، جب ہے ہی نہیں تو پھر فالتو کی ٹکرے کیوں مار رہے ہیں؟ ہم خود ایک چیز کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہیں، تذبذب کا شکار ہے، کیا ہے بھی یا نہیں معراج ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ چیز عقل کے خلاف ہے۔ اگر ہر چیز کو عقل کے معیار پر آپ نے پرکھنا ہے تو قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کیا آپ کو جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تو بڑے گلزار بن جائے، یہ بات عقل تسلیم کرتی ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40